الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحبه يا نور الله نويت سنة الاعتكاف حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا فرمان عالی شان ہے جیڑا بندہ میری ذات پاک دے اتے 10 مرتبہ درود شریف پڑھے قیامت علی میں ہوں بندے دی سفارش کرے سن سبحان اللہ اللہ کریم جل شانہ و اما نوالہ تاکوں اساکوں سارے مسلمانوں کو مکی مدنی آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے کثرت نال زیادہ و زیادہ درود و سلام پڑھن دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمائے قد جاءکم، تحقیق اے تاری طرف کتھوں ہے من اللہ، اللہ کی طرف سبحان اللہ اے اللہ آیا کیا ہے؟ فرمایا نور، نور ہے۔ اے اللہ کلہ ہے یا کچھ ہے نال گھیندے بھی ہے؟ فرمایا وہ کتاب مبین، اور روشن کتاب ہی اپنے نال گھیندے۔ سبحان اللہ آیا بھی اللہ کی طرفوں ہے، آیا ہی نور ہے تے کتاب مبین روشن کتاب اے بھی نال گھیندے ہے، یعنی اے جے عظمت آلا ہے، اے جے شان آلا ہے۔ اگر ہندی کتاب کو سمجھنا ہے تو ول پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نور و روشنی گنسو تو ول تو کو ہی کتاب دی سمجھم سے سبحان اللہ ول تو کو پتہ لگ سے کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے، شان مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا حسن بے مثل و بے مثال ہے۔ ایک شاعر آخدے تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی مثال تیری جواب تیرا۔ تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر تازہ ہے شباب تیرا۔ سبحان اللہ اے محبوبہ کھڈوڑو تورا ذکر، توری شان، توری عظمت چل دی ہم دیے جہیں ٹائمی بیان کرو، جہیں ٹائمی گال کرو، ایویں لگی تازہ تازہ ہون کی دی۔ سبحان اللہ بیا عاشق آخدے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے کیا پایا عقید ہے
کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی ہیں، سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر بھی ہیں۔ نور علی نور، بشر تو سید البشر، خیر البشر، افضل البشر، بشر ہیں لیکن اپا نہیں کار کوئی۔ اللہ پاک نے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے شانہ تے بڑے عظمتہ تے بڑے مقام عطا فرمائے۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ اللہ کریم نے میرے اوپر 70,000 پردے پاتے، اگر وہ پردے نہ ہوئے ہیں تو تسا میں کو دیکھ ہی نہ سکو۔ یہ محدثین علماء کرام یہ چیزاں بیان فرمائیں، وہ لوگ عاشق ہی گال دیتے بیان کریں، وہ آخدیں محمد سر وحدت ہے، رمز اس کی خدا جانے۔ محمد سر وحدت ہے، رمز اس کی خدا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ سبحان اللہ۔ بظاہر تو یہ لگتے بندہ ہے، تو جدو آدم علیہ السلام ہی نہ ہم تو سونے فرمیتے میں ہم تو انہیں دی کیا ہم فرمایا میں آدم علیہ السلام دی پیدائش کو 14,000 سال پہلے اللہ دے کو نور ہم، سبحان اللہ۔ اور ہے لاکھوں سال عمر تیری، ابھی ہے تازہ شباب تیرا، کہ عمر تیری اگر دیکھوں پہلے والی حقیقت محمدیہ تو فرمائیں محمد سر وحدت ہے، رمز اس کی خدا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ سبحان اللہ۔ والے ایک پیار شکاخ دے جنوں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان تے عظمت کو نے ڈٹھا نا، والو آخدن حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکدا۔ سبحان اللہ۔ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکدا۔ اعلیٰ حضرت فرمائیں خالق نے تجھے ایسا طرح دار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ سبحان اللہ۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ سبحان اللہ۔ بھی یوسف علیہ السلام دے حسن کو دیکھتے مصر دے عورتاں اپنے انگلیاں کٹ بیٹھیاں تاکھن لگا ان ہاذا الا مالکن کریم، اے انسان نہیں لگتا سا کو، اے کوئی فرشتہ سا کو لگ دے۔ تو فرمایا مصر دے عورتاں جنہیں ڈٹھو نے تو انہیں دی بولی یہ ہے انسان نہیں ہے، فرشتہ ہے، ہاذا مالکن کریم، بڑی عزت شان آلہ ہے۔ تو جن ٹائم ڈٹھے نا عرب دے لوگ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا حسن و جمال، فرمایا اتھاں عورتاں ہاتھ میں کٹے نے آن تے اتھاں عربی لوگ اپنے گردناں پہ کٹوے نے۔ فرمایا اے جا حسن و جمال، اے جا پیارا چہرہ، اے دی شان تے عظمت، ہی واسطے فرمیندن حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکدا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب جنہوں کار کی دوں نے نا زیارت والا کہنا کوئی مثل نہ ڈھولن دی، سونے نبی دا دیدار کیتوں نے فرمایا کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں بولن دی۔ یعنی سونے نبی سی دی شان، سونے نبی سی دی عظمت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے خوبیاں، آپ دے کمال، آپ دے فضائل، آپ دے شمائل، آپ دے معجزات، آپ دے شانہ، وہ فرمیندے نسا کیا بیان کروں، فرمیندے جیڑا ہی دیکھ دے بس چپ تھی گئے۔ سبحان اللہ۔ ہی واسطے ایک شاعر آخ دے مصطفیٰ مجتبہ آپ سا حسین کوئی نہیں، مصطفیٰ مجتبہ آپ سا حسین کوئی نہیں، والوں کو فرمائیں چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے،
چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، حسن بدر و دجا دیکھتے رہ گئے، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ جہیں جو سونے نبی سی دے چہرے کو ڈٹھے نا، بعض اٹھی دنگ رہ گئے، اٹھی حیران تے پریشان رہ گئے، جو دیکھانے اللہ دیکھدا پہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے کیسا حسین تے جمیل بڑھایا۔ ایک راہبہ بہت بڑا، یہودی دا عیسائی دا بہت بڑا عالم، انہوں نے کہا عبداللہ بن سلام، ای کو پتہ لگا نا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف گھن ہیں تے عالم ہا یہودیاں دا بہت بڑا، سوال لکھے انہیں جو ہیبا سوال کرے ساں، ہیبا سوال کرے ساں، یہ بھی گال کرے ساں، وہ بھی گال کرے ساں، ساری اپنی جماعت کو کٹھے گن تے آ گئے۔ جدو پہنچے نا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دی طرف تے حسن جمال مصطفیٰ کو ڈٹھا جو ہے تے بس اٹھی دیکھن دے وچ لگ گئے، سوال کرن دی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دیدار کرنا پہ، سونے نبی سی دا چہرہ تکینا پہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت کرنا پہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جلوے دیکھدا پہ، بس اے سارا کچھ دیکھدا پہ، سوال بھول گئے نے، کلمہ پڑھتے مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے مسلمان تھے، جب واپس چلے نا تو باہر لوگ انتظار کھڑے ہیں کہ حال سنا، کیا سوال کی تو کیا گال تھی، آکے سچی گال یہ میں جڑا منہ کو ڈٹھے انہاں میرے کو سوال کرن دی ضرورت ہی نہیں تھی، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، حسن بدر و دجا دیکھتے رہ گئے۔ فرمایا میں بس آپ دا چہرہ جو ڈٹھے نا، میں بس آکھن تے مجبور تھی گیا جو اے جا چہرہ کنوں کوڑا نہیں تھی سکدا، سچا چہرہ، سچا اچھا تے پیارا، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا حسن و جمال ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے ہیں انا املاح و اخی یوسف اصبح، میں ملہی چہرے عالم تو یوسف علیہ السلام چٹی رنگات عالم، سفید رنگات عالم۔ علماء کرام ہے کہ نہیں معنی بیان کر رہے ہیں، ملیحی معنی نمکین، سبیحی معنی چمکدار تے میٹھا، چمکدار تے میٹھا۔ فرمایا یوسف علیہ السلام دا جڑا حسن ہا چمکدار تے میٹھا ہا، آپ فرمائیں میرا جڑا چہرہ ہے او ملاحہ تعالیٰ تے نمکین ہا۔ والعلماء کرام ارشاد فرمائیں نمکین تے میٹھا اندے وچ فرق ہوندے، فرمایا جڑی نمکین شے ہوندی ہے نا وہ زیادہ بھمدی، وہ زیادہ چنگی لگدی، بندے دا دل کرے تے نمکین شے میں مرغی کھاواں اوہ نمک ہوندے، یعنی نمک دے نال سالاں دا جڑا حسن ہے ود ویندے، ذائقہ ہوندا اچھا تھی ویندے۔ مچھی کھاؤ، مرغی کھاؤ، روز کھاؤ، کوئی شے کھاؤ، نمکین کو زیادہ دل کریں دے تو میٹھا اے فرمے ایک دفعہ کم سوں، دو دفعہ کم سوں، ترے دفعہ کم سوں، چار پانچ دفعہ، آخر کار میٹھے لو رج تھی ویندے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑا حسن ہے وہ کیجا حسن ہے جو فرمایا میرا حسن جتنا دیکھو ویندے تو آپ کو رج نہیں تھی سکتا، اتھا حسن جتنا دیکھو ایک دو آپ کو رج تھی ہے۔ سبحان اللہ۔ بے علماء کرام ارشاد فرمائیں ای کو ای سمجھو جو یوسف علیہ السلام دا جڑا حسن ہا وہ ایویں ہا جویں سورج دے تیز لائٹاں نکلدیاں پیا ہو، تو فرمایا سونے نبی سی دا حسن اے جا ہا جویں چاند چمکدا پیا ہو، فرمایا سورج کو بندہ دیکھ نہیں سکدا، چاند کو بندہ دیکھ دے پیا، تو فرمایا ای سمجھو کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے یوسف علیہ السلام دا جڑا حسن ہا، فرمایا اے جا ہا کہ جڑا یوسف علیہ السلام کو دیکھے ہے او نظر جما نہ سکدا ہا، تے جڑا مصطفیٰ کو دیکھے ہے نظر ہٹا نہ سکدا۔ سبحان اللہ۔ اے جا ہے انا ملیح وانا اخی یوسف اصبح،
کہ میرا برا یوسف علیہ السلام اے وال سبھی ہے. تو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان، آپ دی عظمت، آپ دا مقام کیج ہے کہ اللہ پاک نے آپ دے اتے بشریت دے پردے پاتے ہیں. کیا پاتے ہیں سی؟ اللہ پاک نے سونے نبی دے اتے بشریت دے پردے پاتے ہیں. تے جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نورانیت آوے نہیں نا حالے تو سونے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نور دے جلوے صحابہ کرام اچھے نہ دیکھتے ہیں. ہوں غور کری جو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ہے. تے اے حدیثاں جہیں لکھیں کتاب دنائے سرور القلوب بذکر المحبوب صفحہ نمبر 109 لکھن والا حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علی خان علیہ رحمت الرحمان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے والد صاحب. انہیں کتاب لکھے سرور القلوب بذکر المحبوب. والوں آپ نے جڑا چوتھا باب رکھے وہ باب دا نام رکھے نے جمال مصطفیٰ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جے جمال والے ہن تے کے جے حسین و جمیل ہن. اتھیں وال اے حدیثاں لکھ دیں. ہن ایک حدیث سنے سوں تے انشاءاللہ دل نہیں ٹھار پہنچے تے اکھیں ٹھار پہنچے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمینے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے حسین و جمیل ہن. فرمینے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدو مسکرینے ہن ہسدے ہن آپ دے چہرے دی روشنی دی نال دیواراں روشن تھی ہیں. دیواراں کہ جا نور ہے بظاہر پردے ہن لیکن جیٹم نورانیت تھی ویندی نا غالب اللہ پاک سونے نبی دا جلوہ دکھاون چاہدا ول پردے میں ہٹ دی جان مسکرے دے جان تو دیواریں نور نارا نور تھی ویندی. ول فرمیندے نور کے جہا اے جا نور ہے جویں آپ لائٹ مرے نو بس لائٹ ایک بلی ہوں دے بعد بھی سمجھی. فرمائے نا حضرت ابو ہریرہ فرمیندے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دندان مبارک جڑا نور نکلدا ہا او دیواریں دے اوتے ایویں چھا ویندا ہا جویں دھوپ دی روشنی کھڑی ہوئے ہو. سبحان اللہ. ایویں لگدا ہا جو جویں سورج چمکدا پیا ہو تے دیواریں دے اوتے جویں ہن دھوپ موجود ہے. فرمایا ایویں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا نور مبارک دیواریں دے اوتے کھڑا تھی ویندا. سبحان اللہ. دیواراں چمک ویندیاں. ول یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمیندے اتنا چمک دیا ہن اتنا چمک دیا ہن اتنا نورانی پڑھ ویندے ہن بالکل صاف شفاف. فرمایا ہینے دیواریں دے وچ اساں اپنے چہرے دے گندے ہاں. سبحان اللہ. ہینے دیواریں دے وچ کیوں؟ سونے نبی سے ارشاد فرمایا مر رآنی فقد را الحق جہیں میں کو ڈٹھے سمجھ گرو ہوں خدا کو دیکھی. فرمانے آنا مرآت الرحمان میں رحمان دا شیشہ ہے. فرمایا شیشے جیڑی شے دیکھو وہ نظر آمدی ہے. تو فرمایا میرا عکس جنم پم دے دیواریں دے ہوتے ہی واسطے تو کوئی شکل اپنے نظر آئے. سبحان اللہ. سونے نبی سی نشان ہے نا اے اپاں کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان تے عظمت دا جڑ صحیح طرح دے پتہ کوئی جیڑا کچھ میرے کو پتہ ہے میں وہ بیان کرنا پیا. جیڑا کو تساں بھی نے علماء دو سنے ہوئے بس جیڑا انہیں پتہ انہیں بیان کیتے تے سونے نبی سی دی شان تے عظمت علم یا اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے. سبحان اللہ. یا اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے. ایک عاشق کیا آکھ دے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے حسن و جمال دے اوتے وہ آکھ دے جنہ نہیں ڈٹھا وہی کرن گلاں جڑے نہیں ڈٹھا ہیں کو حقیقت محمدیہ شان محمدیہ مقام محمدیہ نظر نہیں آیا. فرمینے پن جنہ نہیں ڈٹھا
وہی کرن گلاں جنہیں ویکھ لیا وہ تے بول دے ہی نہیں، جنہیں نہیں ڈٹھا وہ گالی کریں دین، جہیں دے گدھا وہ تے بول دے ہی نہیں، جنہیں راز حقیقت سمجھ لیا اور راز تو پردے کھول دے ہی نہیں۔ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکدا۔ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایتاں بیان کیتے ہیں، اور ایک بھی جاتے حضرت ابو ہریرہ فرمینے کہ اللہ کریم نے میرے کو اتنا علم عطا فرمائے اگر میں تو آپ کو نسل لیوا نا جو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تے عظمت والے اوہے چیزاں فرمایا تساں تے میرے کو قتل کر دیو۔ یہ نہیں پچدیاں گالیاں بظاہر ریٹھی ودو نا، اکھ سالی کار ہے تھی، نک سالی کار ہا، ہاتھ سالی کار ہن، بندے آخ دین نہیں معاذ اللہ استغفر اللہ، تے گال وہی ہے جنہ نہیں ڈٹھا وہی کرن گلا، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے نہیں، جنہ راز حقیقت سمجھ لیا اور راز تو پردے کھول دے نہیں۔ فرمایا جہاں نہیں ڈٹھا وہ گالی کریں دیں کران دیو، اللہ پاک انہیں کو ہدایت دے سے تے عقل سلیم عطا فرمے سے، اللہ پاک ساری دعا ہے جو اللہ پاک سونے نبی دے نظارے انہیں کو دکھاوے وال جیڑم دے گنسن وال مانوے سے، لیکن اعلیٰ حضرت وال بی شاید شاہ فرمینے آپ فرمینے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میں مننا تے آج مان گنو، قبر ہے تو ہر کوئی منے سے، موت والے ٹائم جنہوں فرشتے نظر تھے ہوں ٹائم تو ہر کوئی منے سے، میدان محشر 50,000 سال نہیں ہو سے تو حساب کتاب 24 گھنٹے تھی ویسے، باقی جتنا ٹائم ہی ہو سے سونے نبی سی نشان تے عظمت بیان تھی سے، اور میں ہوں ٹائم تو ہر کوئی من گن سے، مزہ تاں ہے جو آج نظر دے نہیں تاں منو، امتحان ہے، آج نہیں نظر دے امتحان ہے، منے دیں یا نہیں منے دے، کبارے کے نظر ہم سے وہ امتحان ہو سے سجنے دیں یا نہیں سجنے دے۔ تو پیارے بھائیو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت کما حق ہو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا، بلکہ صحابہ فرمینے کہ اے حضرت ابو ہریرہ سی بیان فرمینے پہ ہن کہ چہرہ روشن جب تھیندا ہا تے والا دیواراں روشن تھی ویندیاں ہن، ول دیواریں دے صاحب نے شکلاں دے گندے آسے، تے ایک بے صحابی فرمینے جدوں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہوندے نا حشاش بشاش، سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں خوش زیادہ ہوندے ہن، چہرہ آپ دا فرمینے کھل ویندا، یہ لگتا جو بہار آ گئی ہو، فرمیندن جدو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اتے ایہو معاملہ آوے نہ نا، ور سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک اتنا مسکریندا ہا، اتنا کھلدا ہا، فرمایا پہلے تے دیوارے دے شکلاں نظر آندے ہن، ہن اساں اپنے شکلیں کو سونے نبی دے چہرے دے گندے آتے۔ ایک شاعر آکھ دے قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور باقی ہے، قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور باقی ہے، جب چاند سے روشن ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بین دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اب پتہ بین ڈٹھے محبت کریں دے پیوں نا، ڈٹھا ہی والی محبت ہے، کیوں جو سارا سونا نبی جو ہے تو جہاں ڈٹھا ہو سے جو سونے نبی سے اشارہ کیتا ہو سے نے چاند ٹوٹیا ہو سے، والجی نبی اشارہ کیتا ہو سے نے چاند جڑیا ہو سے، والجی نم سونے نبی سے چمڑ دیندے ہو سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ کو چم دے ہو سن، پیرے کو چم دے ہو سن، بل وہ تو کوئی منظر ہو سے، ول جدو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے انہیں صحابہ دے نال بہتے وال ایو تذکرے کریں دے ہو سن،
جو فلانا کافر جیڑا میں موجزہ ڈیٹھو تو ہوندا منہ کیویں تھیا پیا فلانے دا منہ کیویں تھیا پیا جیڑا آپس میں علیحدے ہو سن سونے نبی مسکرے دے ہو سن ول جیڑا حشاش بشاش تھیویں دے ہو سن ول ہوں ٹائم دا منظر کیا ہو سن جس وقت پہ ان کی خدمت میں ابو بکر عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا ایجا سونا نبی ایجا پیارا نبی حضرت ابن عباس فرمائن اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ فرمائن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو گفتگو کرنے ہن کن نور فرمائے آپ دے دندان مبارک دے وچوں نور نکل رہا کیڑے دندان وچوں فرمائے من بین ثنایاہ اے جڑے اگلے دو دند نا انہیں دوئی دندے کے درمیان دے تھوڑا جی میں لکیر فاصلہ فرمائے آپ جو میں گفتگو کرن ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ای میں مسکرائن ہے فرمائے اتھوں وال نور دے لائٹاں نکل دیاں جڑے دور دور تک پھیل رہے دیاں پچھلے جمعہ ایک میں نعت پڑھی ہم تو وہ شعر میرے دماغ ہے چاہ اور ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں وال خود ارشاد فرمائیں یار اے ہو جیا رب کوئی بنایا ہی نہیں دید میرے ربی نبی دیے رب دا نظارہ قسم خدا دی میں انہوں سب نالو پیارا مرانی فقد رال حق فرمایا تسا خدا تا نہیں دیکھ سکتے خدا دی شان عظمت سمجھ نہ وے سکتے فرمایا خدا بھیجے میں کو تسا میں کو دے گنو سمجھ گنو خدا کو دے گنو آنا میرا تو جمال الحق فرمایا میں رحمان دا شیشہ فرمایا رب تبارک و تعالی نے جنو ارادہ فرمایا کہ میں اپنے آپ کو دیکھاں تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے میں کو پیدا فرمایا فرمایا میں کو مثل اینا بڑھایا فرمایا میں کو سامنے رکھتے رب نے والا اپنا دیدار کیتا فرمایا وال جہیں میرا دیدار کر کے دے سمجھ گئے ہوں خدا دا دیدار کر یہ ایک بیان ہے کہ اللہ پاک نے سونے نبی سی کو بڑھایا کیویں اور سونے نبی سی جدو بڑھ گئے حالی نور و نلا نور ہن اے انشاءاللہ علیحدہ بیان ہے اے پورا بیان کرے سو انشاءاللہ ایک نہیں کیونکہ عشق دے بیان ہیں محبت دے بیان ہیں سونے نبی سی شان تے عظمت دیں تو انشاءاللہ آرام رام تے عشق دی جڑی بھا ہوندی ہے نا اندر لگی ہوئے بھی ہوندی ہے سونے نبی سی عشق دی بھا یہ لگی پہلے ہی بھی ہوندی ہے لیکن ایک پھوکا دے ہونا لا انہیں کچھ بھی بات ہوئی ہے اسا تو ہوں پھوکے دے ہونا لے لگی ہوئے بھی ہے تو انشاءاللہ پھوکا اے جا ریسو جو مزید انشاءاللہ شولے بھڑکتے پہ ہوتے ایک صحابی ہیں انہیں دا نام ہے حضرت قتادہ بن ملحان آج ہوں سبحان اللہ اے میں کو آکھن دی لوڑی کو نہیں آکھ دی پم دی پی جو تو ساکھ ہو سی سبحان اللہ کیوں جو کنیکشن مل گئے نا تارا مل گئے نا پچھلے جمعہ تے تو ساں سنے آوے جو انشاءاللہ یہ بیان تھی سے تو ساں ذہن اپنا بڑھائی ہے بیٹری کو کچھ چارج کیتی ہے بھی ویسو تو مزید ہونا ساری چارجنگ زیادہ تھی وجہ تو فرمایا قتادہ بن ملحان اے سونے نبی سے صحابی ہیں اے آگن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک نے آتے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے بہ گئے نا ایڈو سونے نبی سے ہیں ایڈو صحابی ہیں انہیں صحابی ہاتھ بدی بیٹھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوے دیکھدا بیٹھے جلوے دیکھدا بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے زلفاں دیکھ دے پیشانی دیکھ دے ابرو دیکھ دے نک مبارک دیکھ دے وہ لب دیکھ دے دندان دیکھ دے
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کان مبارک، داڑھی مبارک، گردن مبارک، پورے جسم دے نظر جمائی بیٹھے اور حیران چھا بیٹھے کہ نور دے لائٹام دے کتوں پہ، حیران چھا بیٹھے تیمیں چپ کرتے نا برداشت نہ تھے اس عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سی مہربانی نہ کریں دے دیوانہ ہا آپ نے ارشاد فرمایا دسل کیا عرض کی تھی میں آخداں جو اللہ پاک نے جی تو کو رنگ ہے نا اسا کوئی تھوڑا رنگ لیو جی میں اللہ کریم نے تو کو نور عطا فرمائے یہ تھوڑا جا سا کوئی میل ہو جائے تو بس نہ ہو جائے اعلیٰ حضرت فرمینے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا فرمینے جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا سی جیڑا غلام ہم دے نور جو حصہ گدی ویندے تو میں آیا بیٹھا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا سی مہربانی کرو تو تھوڑا والا سا کوئی عطا فرماؤ چاہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا اچھا کیا چاہنی عرض کی سی میرا رنگ ہے سانولا تو مہربانی چا کرو اپنا ہاتھ مبارک پھیرو چا تو کچھ نور اسا کوئی عطا فرماؤ چا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نورانی وجدانی ہاتھ مبارک اندے چہرے دے اندے پھیرن حضرت قتادہ بن ملحان فرمینن اللہ دی قسم ہے میرا چہرہ اتنا روشن تے اتنا نور والا نور تھی گیا جہاں گلی جدو وینا ہم نے گلیاں ہی نور تھی ویندے ہاں گلیاں ہی نور ایجا چہرہ نورانی جیڑا بینے کو نور عطا فرمیدہ ہوئے خود کیجا نورانی ہو سے جیڑا بینے کو اتنا فیض دیندہ ہو سے خود اللہ کو کتنا فیض کی دی بیٹھا ہو سے فرمیندن صرف اتنی گال نہ ہے بل اے صحابی جہاں دے اتے ہاتھ چلاوے اللہ تعالیٰ وہ کوئی روشن فرما دے گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھر دے وچ تہجد والے ٹائم کپڑا سینیا بیٹھے کپڑا جو سینیا بیٹھے تے ورا سوئی جڑی نہ تلے ڈہ گئی فرمایا میں چراغ بالیم روشنی دیتی ہے میرے کو سوئی نہیں لبھی فرمایا اتنی دیر تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف کرنا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اے حمیرہ کیوں پریشان ہو کیا کو لے لو عرض کی تھی سونا سوئی گم تھی گی لبدی نہیں پی آقا کریم نے ارشاد فرمایا لبا لوں عرض کی تھی کرم فرماؤ چاہ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جڑا مسکرائے جو ہے نا آپ دے چہرے دے وچوں آپ دے دندان مبارک دے وچوں اتنا نور نکتے حضرت عائشہ صدیقہ فرمیندن سارا کمرہ روشن تھی گیا فرمایا اتنا روشن تھی گیا جو آرام دے نال میں کو سوئی لب گئی آرام دے نال ایجا سونا چہرہ ایجا پیارا چہرہ کہ اگر یہ چہرے دا تساں کرو نا رات کو تصور تو وال تصور کرتے سمو والے چہرے والا ہے اتنا سونا آتے وال چہرہ دکھائی دے دے فرمائے توجہ ہوئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سائیں
2-3 منٹ اگر 5 منٹ اتنے تھی وجہ ناراض نہیں تھی ہونا. ہاں آج ہوں ساری مجبوری ہے. صحیح ہے نا. ایک آخری حدیث ہے انشاءاللہ میں یہ بیان کرے سا تے کرے سو توجہ دے نال انشاءاللہ. فرمیندے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور پیارے آقا علیہ السلام، کیونکہ میں چاہنا جو تسا کو چہرہ اے جا دسلاں جو تسا ہوں چہرے دا میں تصور کرتے اگر گھر ونجو تے رات کو ہی چہرے دا میں تصور کرو رہندے نا انشاءاللہ ہفتہ نہ گزر سے سونے نبی دا دیدار ضرور تھی سے. تو میں آخدا جو ہیر والتے خالی نہ ونجے کیونکہ جی میں اساں چاہوں نا ساکو سونے نبی دا دیدار تھی ہے تو اساں آخدو سارے جڑے دوست احباب انہیں بھی سونے نبی دا دیدار تھی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھائی کوشش کرے سو جلدی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت علیہ سفر کرتے وینے پہ رستے چاگن خیمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک خیمے اون خیمے دے اندر اجڑی راندی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر کچھ بھوک تے کچھ پیاس معلوم تھی نہیں پیے. یعنی بھوک تے پیاس کیا ہے بہت اجڑی کو رگڑا جو ہے ہوں بوڑھڑی کو رنگڑا تے ہوں بوڑھڑی دے صدقے سا کو رنگڑا. وہ بوڑھڑی اتھی بیٹھی ابو بکر صدیق گن فرمایا اما کوئی گوشت ہے یا کوئی کھاون واسطے پیون واسطے شے ہے. وہ بوڑھڑی آکھن لگی سی اسا ہوں تو وڈے مہمان نواز لیکن آج اسا نے کوئی شے کوئی. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرے دو دیکھ دے کھڑے پرے دو دیکھ دے کھڑے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گئے کہ وہ جڑی بوڑھڑی عورت ہے نا نبی سی چہرے کو تے حسن کو جیڑا ڈیٹھو سنا دیوانہ تھی. ہوں مئی دناہا حضرت معبد دا پٹ رہا آپ تھی گی معبد دی ماں مشہور ہے. تے حدیث پاک دیا جتنے کتابیں ہوں ایک ایو اگر واقعہ لبنا ہوئے نا جتنے حدیث دیا کتابیں جتنے تفسیراں جتنے اپنا سیرت دے کتاباں اوے تساں دیکھ سو نا حضرت معبد کا واقعہ تے وال تو کوئی لب کو حضرت معبد اے جنم ڈٹھو نا سونے نبی سی کو دیوانہ تھی گی. تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شے کو نہیں کھاون پیون واسطے. عرض کیتی سونا ہے تو کوئی شے کو نہ. آپ نے ارشاد فرمایا او جڑی کونڈے وچ بکری کھڑی ہے. عرض کیتی اے سی کمزور ہے اے تے ٹور ہی نہیں سکدی اے تے لاغر ہے اتنی تکڑی ہوئے تو میرا گھر والا ہی کو چراؤن واسطے گھن ونج ہے سونا ہی ٹرن دی طاقت نہیں. آقا کریم نے ارشاد فرمایا اجازت تو چلے طاقت سارے دے دوں. اجازت تو چلے رنگ ہی کو اسا چلے دوں. عرض کی سونا اجازت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑا ہوں بکری دے ہاتھ جو پھیریا نا حضرت ابو بکر صدیق سی فرمیندن پہلے کھیر ہائی نا آپ دا ہاتھ مبارک لگدا گیا اندے تھان بھری دے کھیر ٹھیک تھی گئی سی. آپ نے ارشاد فرمایا اما ون برتن چاوا. حضرت معبد ویندن گھر دے وچ ایک لکڑی دا پیالہ چاہتے ہم نے سونے نبی سے نے کھیر دودھ ہی خود یعنی کھیر دوہن اے ہی سونے نبی سی دی سنت ہی ہے. بکریاں پالن اے ہی سونے نبی سی دی سنت ہی ہے. بکرے دے نال پیار کرن اے بھی سونے نبی سی دی سنت ہے. بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہوندا کھیر دوہا تو تے آپ نے ہوں پہلے مئی کو پلایا ہوں مئی پی گی تھا. فرمایا وان ہوں جڑے تیرے خیمے دے اندر لوگ ہیں انہیں سارے کو پلاوا ہوں نہیں سارے پی گی تھا. آقا کریم نے ابو بکر کو فرمایا اے ابو بکر ہوں تو پی. حضرت ابو بکر صدیق نے بھی پی گی تھا آخر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پیتا. آپ ارشاد فرمیندے انا ساقی القوم جیڑا قوم کو پلاون والا ہوندے وہ آخر ایک پیدا رہا دے سارے کو رج کروا دیتے ہیں. کھیر والا ہی نہیں مکا. فرمایا بے برتن چاوا. حضرت معبد فرمیندن میں بے برتن چاہتے یہاں میرے گھر دے جتنے برتن سارے کھیر دے نال بریج گئے. ایک عاشق آخرے رنگ لگ پن جت بھی پیر دیتے لگے واقعی رنگ رنگ لگ پن جت بھی پیر دیتے کہیں لکھ منگیے تو ڈھیر دیتے
کئی سال نی ظفر کھیر مکا جہیں بکری تے ہاتھ پھیر دیتے کدو تک ہی نہ کھیر چلتا رہ گئے پر میں نے نا حضرت عمر فاروق سے نہ دور ہے ول ہوں دور دے وچ قحط سالی آ گئی ہے چشمے سک گئے آب شاراں سک گئے درخت انہیں دے پتے ڈہ گئے زمین دے اوتے گھاس شاہ کوئی نہ ہوئے بکریاں جانور سارے کمزور ہر کوئی پریشان فرمایا ای بکری دے وچ اونٹ ہے بھی کھیر دے لہرا چل دیا پیا پرے پرے دے لوگ آکھدے ہیں جلو جلو ام محبت دے جلو کی تھئی نہ مل سے اتھی تو کو کھیر دا لنگر ضرور ملتے جیڑا میں معاملہ تھا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ لاتے آپ چلیے گئے سونے نبی دی خوشبو گھر موجود سونے نبی دا نور گھر موجود اتنی دیر دے وچ ہوں عورت دا گھر والا آ گئے وہ آتے آکھن لگ دے اے ام محبت آج لگ دے کوئی آیا ہا ہوں آکے آیا تا ہا پر تے کو کیوں پتہ لگے آکے ایک گھار دے نور ہی دسلیں دے پہ ایک گھار دے وچ جڑی خوشبو ہے اے بھی دسلیں دی پی ہے ایک گھار دے وچ جڑے برکتن اے بھی دسلیں دے پہ جو کوئی آیا ہا وہ آکے ہاں بے شک ایک آیا ہا پر ہاں وڈا سونا حضرت ام ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ نے جنہوں سنیوں نے نا تے دل چھوڑا عشق پیدا تھی گیا وڈی طلب تے وڈا جذبہ پیدا تھی گیا کہ سبحان اللہ ایڈی شان والا ایڈی عظمت والا وہ پوچھن لگ اے ام معبد اے تا دسا انہاں نا کیا ہا حضرت ام معبد ہوں تلے سر منہ کر دینا آپ تو سوال کرن لگیاں نا تو پوچھے ہی کو نہ میں تو اون دے عشق دے وچ اون دی محبت دے وچ اتنا دیوانہ تھی گیا ہم میرے کو تو نہ پوچھن دا موقع ہی نہیں ملیا حسن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے حسن بدر الدجا دیکھتے رہ گئے بس جہاں ڈٹھا جو ہے تو ہر سے بول گئے فرمایا اچھا ہوں نہ دسا بول اپنے سوچ نا ہوں آ کے چلو کوئی نہ کوئی دساواں صحیح ہوں جڑا ڈٹھا نا ہوں دے آون نال گھر برکتاں آ گئے ہوں دے آون دے نال گھر دے وچ رحمتاں تھی گئے والو آکھن لگی ہاں ہاں مبارک آیا اپنی طرفوں نہ رکھو مبارک آیا ہا کہ اچھا یہ ایجا مبارک ہا اے مبارک دا ذرا تذکرہ تا سنا مبارک دی ذرا گال تا سنا تو وال ام معبد نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا تذکرہ سنایا تو انشاءاللہ میں ہن مختصر وہ سنے سا وہ آکھ دیے رأیت رجلا فرمائے ایک مرد ہا ظاہر الودعتی اسماعیل بھائی ظاہر الودعتی ہوندا جیڑا ظاہری حسن ہا ودا بے مثال ہا متبلج الوجہ فرمایا اوندا چہرہ حشاش تے بشاش ہا فرمایا حسن الخلق اوندا اخلاق ایجا جو بس بندہ حیران تھی ونے والا کہ قسیم وسیم نسیم جسیم ہائی بڈڑی اللہ پاک نے الگ کتھوں لفظ کو دے دیتے قسیم وسیم نسیم جسیم قسیم آخدن ایجا سونا ہا جو آنکھ دیکھو ہے تو دل آخدا بس آنکھ ہی دیکھتے رہے ونجو متھا دیکھو تو دل آخدے بس متھا ہی دیکھتے رہے ونجو وال دیکھو تو دل آخدے بس وال ہی دیکھتے رہے ونجو یعنی ہر عضو اپنی جات ایڈا سونا ہا تے جڑا ایجا سونا ہوئے نے عربی اچ حکو آخدن قسیم وسیم بڑی بلند شانے والا ہا نسیم آخر پر جتھا قدم لیندا اتھی خوشبو ہی خوشبوواں ہوندیاں جسیم پیارے تے پیارے سونے سونے جسم والا اچھا بول فرمایا مزہ آمدہ گیا نا وہ کو آکھے اچھا اگو دسل بیا کیا ڈٹھوئیں آکھے وفی عینیہ داجن بل بجھنے آپ کو پتہ جی انتر بیان کریں دیں بجھنے دا بیان کرنی اپنا ہوندے نا وفی عینیہ داجن فرمایا اندے اکھیاں
ایویں لگدا ہا جویں سرما پاتا پیا ہوئے اکھیاں ایویں ونیاں سوہنیاں سرمگی تے وچ ایویں گاڑے رنگ دے ڈورے آ کے صاف نظر آندے پیان وفی اشفارہ وقفن آکھے اون دے جڑے ہن اے ابرو اے ایویں ملے ہوئے ہن تے ہنے تے درمیان دے وچ ایک ایویں رگ کہیں تے ایویں پھڑکدی ہے غصے دی وجہ تو تے فرمایا او ہتو تمام سونی لگدی ہے وفی اشفارہ وقفن فرمایا انہیں دے جڑے اے پلکاں ہن اے لمبیاں ہن فرمایا انہیں دے وال جڑے ہن نا وال مبارک اے فرمایا ایویں لمبے گھنے تے ایویں بال کھادی پہ ہن اے این اتھو این ہن کنڈو لالکار بڑے والا آدھی جو فرمایا ایویں سین گڑھے نے ہن فرمایا نک مبارک یہ چاہا یہ لمبا تے اون دے وچ نور دی لائٹ نظر دی ہی تے دور دور تک ویندی سبحان اللہ ول فرمایا وفی صوتہ سہل آکھے ہوں دی آواز دے بارے تے کیا دسنا اج کل ہر بندہ اچھی آواز بناون واسطے ای کو ساؤنڈ دا استعمال کرے دے فرمایا وفی صوتہ سہل ہوں دی آواز اتنی اچھی ہی جو خود بخود ساؤنڈ فٹ چلا ایچی اچھی آواز ول فرمایا وفی عنقہ سطح سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اے جڑی ہے نا گردن مبارک اے فرمایا ایویں لمبی تے وچوں چمک تے پسینہ ایویں لگدا ہا جویں نور دے موتی دے لڑیاں ڈھانیاں پیا ہون فرمایا گردن ایویں لمبی سونی ول ایویں محسوس تھیندا جویں چاندی دی سراہی رکھی ہوئے وال فرمیندے وفی لحیتہ کثاثۃ ول فرمیندے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی جیڑی داڑھی مبارک ہے گھنی ہے سونا چہرہ تے گھنی داڑھی مبارک اذا سامتا فعلیہ الوقار فرمایا جدوں او چپ تھی باندا ہا نا ہوں دے اوتے وقار ہتو زیادہ غالب تھی ویندا آکھے اچھا چپ تھی ویندا ہا تے ایویں ول اے دسا جو الیندا ہا تے ول کیا ہوندا ہا آکھے اذا تکلم سما فعلیہ البہا فرمایا جدو چپ تھی وے تو وقار آ ونجے ہے جدو علاوے ہے تو البہار آ ونجے ہے ایرا کے سونا والا کہ اچھا تے کو لگدا کیویں ہا آکھے اب الناس واجملہ من بعید فرمائے پرے دو دیکھو ہے تو تمام سونا لگدا پرے دو دیکھو ہے تو سونا لگدا ہا فرمایا اج کل دے بندے نا پرے دو دیکھو سونے لگدے پیون نالا ونجن ول پتہ لگدے ہے منہ تے داغ ہیں منہ تے نشان ہیں منہ تے کھڈ ہیں منہ تے دانے ہیں فرمایا ای نہ ہا پرے دو دیکھو ہے تو زیادہ سونا لگدا ہا قریب آ ونجے ہے تے ہاتھی مک ویندی ہے فرمایا اے جا فرمایا اون دے بارے تے کیا دسلا فرمایا پرے ہوئے ہے تے دل آکھدا ہا جو اساں ہی دا دیدار کروں اساں ہی کو دیکھوں فرمایا جدو قریب آ ویندا ہا ول دیدار تا کریندے ہاسے ول ایک بیا خوف کھادی ویندا ہوندا ہا جو گیڑا میں چلیا ویسے ول اسا کرے سوں کیویں ایڈا سونا فرمایا ایو تصور آندا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ پائی بیٹھن پیشانی مبارک میں چمکدی پیے ابر مبارک میں نال ملے پن آدھے ایک رگ اے جویں اٹھ دیے پھڑک دیے نک مبارک دا تصور کرو جو مجھے نور دے لائٹ نکل دی پیے اکھ مبارک کو دیکھو جو سیاہ آنکھیں وچ گاڑے رنگ دے ڈورن ول فرمایا تصور کرو جو سونا نبی مسکریندا جو ہے تو ایویں نور ہی نکل دے تے دند مبارک موتی نظر آندے داڑھی مبارک تو ایویں فرمایا ای ٹائم ہیویں تصور کرے سو تو والی انشاءاللہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار نصیب تھی ہوں ٹھیک ہے کو محبت ابو معبد کو بھی معبد تو پہلے دیوانی تھی گئی ہوں ابو معبد اے بھی دیوانہ تھی گئے کچھ دی گزرن معبد اپنے بال کو گھنتے مدینہ شریف پہنچے اتھی سودا گھندے ودن سودا گھندے گھندے وہ چھوٹے بال دی نظر پہ گئی حضرت ابو بکر صدیق دے ہوتے حضرت ابو بکر صدیق دے ہوتے
حضرت ابو بکر صدیق جڑے موبائل ڈٹھو نا عرض کرنے لگیا یا اماں ہو اے اماں ہیرے غور کر آکے پٹ کیا ہی فرمایا ہاذا مبارکن او جڑا مبارک دے نال بندہ نہ بتا ہا او ودی اپا تو نہ ہی نہ پوچھا سے نا اپا کو تو پتہ ہی کو نہ ہو کہ ہے کتھوں دا ہے کون ہے فرمایا جڑا اون دے نال بندہ ہا نا میں ہوں کو سنجان کی دین کہ اچھا کتھے ہے آکے او ودی ماں باپ جیویں ڈٹھا تے پہنچ گئی فوراً آکے اے بزرگ تو جیڑا ہی جلدی کرا سا کو اپنا مبارک لکھا حضرت ابو بکر صدیق سی مسکرائے بھی مبارک ہے کون رہنے دا فرمایا 10 سال سی کیڑا مبارک عرض کیتی سی او مبارک جیڑا آیا ہا تے گھر وچ برکتاں دے گیا اساں ہوں ڈی نو ہوندا نا مبارک رکھ چھڑے تے لہذا مہربانی کر جول مبارک رکھن چلو ہن حضرت ابو بکر صدیق سی جڑا نال گھن تے گئے ہوسن تے مسکرین دے ویندے ہوسن تے اونوں گالی سن دے ویندے ہوسن وان تے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملایا ہوسن سونا ہے تو کو مبارک آکھ دین تے سونے نبی سی نال کلمہ ہی پڑھا ہے ایمان وچ داخل کیتے ول او مئی جڑا امدی ہے نا گھر تے ماں باپ دولا بکرے چڑھاون گیا ہودا ول جی نام بھلے نا ول آکھ دے لگدا ایویں جو اج ول جڑا نا مبارک آیا لگدا ایویں جو مبارک اج بولا آیا ہا تو آکھ دی اج مبارک نہ آیا آسا اج مبارک دے گیا سے فرمایا اے کیویں بہاراں تو سارے اوہن رنگ تو سارے اوہن فرمایا جیڑا مبارک دو تھی دے ول رنگ ہودے آوے نہ تھئی تو حضرت معبد رضی اللہ تعالی عنہ او بھی سونے نبی سی نے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی گئے ٹائم میرے کو لگدا پہ کوئی زیادہ تھی گئے تے بس کچھ اے جے ہن جنہیں ہوں ٹائم ڈٹھا ہا تے ول سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شانہ بیان کیتو نے ول کچھ اے جے ہن جڑے ہوں ٹائم نبی سی نو دور ہن اج ڈٹھے نے او ول سونے نبی سی دی شان بیان کرے نے او آکھدن اج سکھ متران دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے لولو وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لایا کیوں جھڑیاں مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمکے لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہیں مد بھریاں ول دیکھ دے بیٹھن زیارتاں کرے دے بیٹھن ول آکھ دے بیٹھن اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں سچ آکھا تے رب دی شان آکھاں اس شان تو شانہ سب بڑیاں ول اعلیٰ حضرت نے جی ٹائم ڈٹھے نا ول اعلیٰ حضرت فرمینے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے والے کہ اے یا رسول اللہ سارے کو چمک عطا فرمائے میں کوئی چمک عطا فرما رہے ہو فرمینے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدو پر بھی برسا دے والے ول میٹھا ہے نے سونے نبی سی سامنے تشریف فرما ہے والا آخدن تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے والے دیکھے والا آخدن اور کیا آکھاں والا آخدن تیرے تو وصف عیبے تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے والا جن سونے نبی دا دیدار کریں دے بیٹھے نا والا دن سر تاب ختم تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول پر میں آ کے ہوں سارا کچھ نہیں کیتے ہوں میں آخ دن ای آخا چاہ جو آپ کھول لو سی سارے واسطے کیویں فرمینے سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ پھر مانگے نہ کبھی عطر دلہن کبھی پھول فرمائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کیا تو ساگ دو فرمائے سرور کہوں کہ مالک ہو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے فرمائے ہوں آکھاں تو کو کیا آکھاں فرمائے بس آخری گال یہی ہے کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں اللہ پاک سارے کو سونے نبی سی سچی محبت عطا فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سنتا دا فرما کے نو اللہ پاک سارے کو سونے نبی سی دیدار نصیب